پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے عقلمند کسان کی۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا اور ان کی مکمل نگرانی کرتا تھا، مگر جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو گاؤں کا سردار اس کی ساری فصل زبردستی لے لیتا اور اسے صرف تھوڑا سا حصہ دیتا۔ کسان اور اس کی بیوی بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے۔ ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا کہ بے خیالی میں اس نے زیادہ زمین کھود دی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ زمین کے اندر کچھ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے ایک صندوق نکالا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صندوق ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر سردار کو اس خزانے کا پتہ چل گیا تو وہ زبردستی اسے چھین لے گا۔ وہ خزانے کو چھپاتے چھپاتے گھر لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس دولت کو کہاں چھپایا جائے؟ بیوی نے جواب دیا، اسے ہم صحن میں دفن کر دیتے ہیں۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد بیوی کہنے لگی، میں پانی بھرنے جا رہی ہوں۔ بیوی کے جانے کے بعد کسان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، میری بیوی ضرور یہ بات دوسری عورتوں کو کہے گی اور پھر یہ راز سردار تک بھی پہنچ جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی کسان اٹھا، صندوق کو صحن سے نکالا اور اسے گھر سے باہر ایک خفیہ جگہ پر دفن کر دیا۔ پھر واپس آ گیا۔ جب اس کی بیوی گھر آئی تو کسان نے سنجیدگی سے کہا، کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے جائیں گے۔ بیوی حیرت سے بولی، مچھلیاں؟ وہ بھی جنگل سے؟ خوشی کے مارے تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کسان مسکرا کر بولا، کل جب تم جنگل جاؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا اور گاؤں کے مچھیرے سے بہت ساری تازہ مچھلیاں خرید لایا۔ اس نے تندور کی روٹیاں بھی خریدی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک جگہ مچھلیاں زمین پر پھیلا دیں اور کچھ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں لٹکا دیں۔ یہ سب کام کر کے گھر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ جب سورج نکلا تو کسان اپنی بیوی کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ بیوی نے زمین پر مچھلیاں دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اس نے ساری مچھلیاں اپنی ٹوکری میں رکھ لیں۔ آگے جا کر جب اس نے درختوں پر روٹیاں دیکھی تو کہنے لگی، درختوں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ کسان نے جواب دیا، یہاں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے، کچھ روٹیاں درختوں پر اٹک جاتی ہیں۔ بیوی بڑی حیران ہو رہی تھی۔ اب کسان اور اس کی بیوی کے دن پھر گئے۔ وہ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ کسان کو کوئی خزانہ ملا ہے۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ خزانہ اس نے اپنے صحن میں چھپا رکھا ہے۔ پھر یہ بات سردار تک بھی پہنچ گئی۔ پہلے اس نے کسان کی بیوی کو بلایا اور پھر کسان کو بھی۔ جب کسان سردار کے پاس پہنچا تو سردار نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں ہیرے جواہرات سے بھرا صندوق ملا ہے؟ کسان نے حیرت سے کہا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ سردار نے گرج کر کہا، تمہاری بیوی مجھے سب کچھ بتا چکی ہے۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری بیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ آج کل الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ جب کسان کی بیوی نے یہ سنا کہ اس کا شوہر اسے پاگل کہہ رہا ہے تو وہ غصے سے بولی، حضور، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ یہ صندوق ہمارے صحن میں دفن ہے، آپ چاہیں تو جا کر اس کا پتہ کروا لیں۔ سردار خوش ہو کر بولا، یہ صندوق تمہیں کس دن ملا تھا؟ بیوی نے جواب دیا، اس دن صبح کو، جس کے ایک دن بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ یہ وہی دن تھا جب آسمان سے پکی پکائی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ عورت تو واقعی پاگل ہے۔ پھر سردار کے خادم نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ سردار نے حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور صحن کھود کر خزانے کا پتہ لگاؤ۔ خادموں نے سارا صحن کھود ڈالا مگر انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ یوں غریب کسان نے اپنی عقل سے نہ صرف اس ظالم سردار کے ظلم سے خود کو بچایا بلکہ اپنے خزانے کو بھی محفوظ کر لیا۔
تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ عقل مندی اور سمجھداری سے بڑی مصیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔